وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں پروردگار عالم نے اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی ایک اور غلط عادت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے شان نزول میں بیان کیا گیا اس آیت میں کہ رسول اللہ جب گفتگو فرماتے تھے تو بعض مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی جب گفتگو کی، یا اللہ کے رسول سے چاہتے تھے کہ اس بات کو پھر سے بیان کریں یا تھوڑا رک کے بیان کریں، ہمیں سمجھنے دیں یا ہمیں لکھنے دیں۔ تو اس کے لیے جو اس لفظ استعمال کرتے تھے وہ تھا راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، یعنی تھوڑا سا ہمارا خیال رکھیے، تھوڑا سا ٹھہریے۔ تو رسول اللہ کی محفل میں بعض یہودی بھی آتے تھے، اچھے ارادے سے نہیں آتے تھے وہ، بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن عبرانی زبان میں اس لفظ کا صحیح مطلب نہیں تھا۔ یہ لفظ ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، البتہ ممکن ہے تھوڑی اس کا لہجہ تبدیل کر کے وہی لفظ کہتے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا رائنا نہیں راعینا، راعینا، اور اس کی تائید ہوتی ہے سورہ نساء میں راعینا کے بعد لفظ لین بألسنتہم، یعنی اپنی زبان کو گھما پھرا کے وہ اسی لفظ کو توڑ مروڑ کے اسی لفظ کو بیان کرتے تھے راعینا کو۔ یہ ان کے ہاں گالی تھی۔ مسلمان جو لفظ کو کہتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا ہماری رعایت کیجئے، ہمیں تھوڑا سوچنے دیں، ہمیں سمجھنے دیں۔ لیکن جو یہودی اس کو گھما کر بیان کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بے وقوف بنائیے، راعینا، یا بعض نے کہا ہمارا چرواہا، یعنی اس قسم کے الفاظ بہرحال ایک گالی کے طور پہ، ایک ناپسند اور مذموم بات کے طور پہ ان کے یہاں استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ اہل کتاب کی روش اور ایک ان کا حربہ تھا مسلمان کمزور ایمان والے جو تھے ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے رسول کی محفل میں آتے تھے، بعض آیات میں فرمایا کہ وہ ایک وقت میں ایمان قبول کرتے تھے، دوسرے وقت یا اسی دن صبح ایمان قبول کیا، بعد ظہر اس سے منحرف ہو گئے۔ کس لیے؟ تاکہ مسلمان بھی واپس آئیں۔ وہ مسلمان ظاہر جو کمزور ایمان والے تھے وہ بھی سوچتے تھے یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، جب ان کو اللہ کے رسول کی بات پسند نہیں آئی، یا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ یعنی اس ہدف اور مقصد سے رسول اللہ کی محفل میں یہ شرکت کیا کرتے تھے۔ اجمالاً اس قسم کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سورہ بقرہ میں یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں
یہ لفظ استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیں تقریباً 85 مقامات پہ قرآن کریم میں یہ تعبیر ہے یا ایھا الذین آمنو۔ جب مسلمان مکہ میں تو اقلیت میں تھے، جب مدینہ آئے ایک تعداد ان کی ہوئی، تو اب پروردگار نے دیکھیں گزشتہ جو افراد ہیں ان کو قوم کے حوالے سے، کسی کو طائفہ کے حوالے سے، کسی کو بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم نوح، قوم ہود، اس طرح ان کو خطابات سے پکارا ہے قرآن کریم نے۔ لیکن مسلمانوں کا اور مومنین کا جب ایک اجتماع بن چکا مدینہ میں، تو پروردگار عالم نے ان کے لیے جو تعبیر استعمال کی یا ایھا الذین آمنو، ایک ان کے احترام کے طور پہ، ایک ان کے اعزاز کے طور پہ پروردگار عالم نے یہ تعبیر استعمال کی، جو رسول اللہ کے پیروکاروں کے لیے خاص ہے یہ تعبیر۔ اور ابن عباس کی روایت جو شیعہ سنی میں موجود ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی یہ لفظ یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کے رأسها و امیرها و شریفها، ان ایمان والوں میں سے، مومنین میں سے جو سر فہرست ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ ایک سادہ سی بات ہے، ایک عقلی سی بات ہے، کیونکہ اس کو بھی سب نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جو مردوں میں، حالانکہ بعض نے کہا کہ بچوں میں جو ایمان لائیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، تو ایمان کے بھی تو درجات ہیں۔ لہٰذا جب یہ مہاجرین و انصار اور مدینہ میں مسلمانوں کو جب کہا جا رہا یا ایھا الذین آمنو، تو سر فہرست ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ نصیحت کی لا تقولوا راعنا، یہودی سے غلط فائدہ لے رہے ہیں اسی لفظ سے، راعنا سے، لا تقولوا راعنا، آپ اس لفظ کو چھوڑ دیں، آپ راعنا نہ کہیں، وقول انظرنا، آپ کہیں انظرنا، یعنی ہمیں مہلت دیں، ہمارا خیال رکھیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، انظرنا کا لفظ استعمال کریں، جو اس سے اچھا لفظ بھی ہے، یعنی ہمارا خیال رکھیں تاکہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، ہماری دیکھ بھال رکھیں۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ دیکھیں کب یہ نوبت آتی ہے کہ انسان کہتا ہے ایک منٹ ٹھہریے گا، ذرا بات کو دہرائیے گا، معمولاً اس وقت ہوتا ہے جب انسان توجہ سے نہیں سنتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو کہا واسمعوا، غور سے سنیں، تاکہ نوبت نہ آئے کہ آپ پھر رسول اللہ سے کہیں کہ ٹھہریے، یا آرام سے بیان کریں، یا رک جائیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافرین کے لیے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافرین کون ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہی افراد جو اسلامی قوانین کا اور مسلمانوں کا اور رسول اللہ کا جو مذاق اڑاتے ہیں، جو یہود ہیں، وہ بھی کافر مراد ہو سکتا ہے جو اس حکم کی پیروی نہیں کرتا۔ ہم نے کہا ہے کہ لفظ بدل دو تاکہ یہود اس سے سوء استفادہ نہ کریں، جو پھر بھی ضد پہ قائم رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے رائنا رائنا، مسلمانوں میں سے اس کو بھی متوجہ کیا کہ یہ کفر تک یہ بات لے کے جا سکتی ہے آپ کو۔ لہٰذا اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر دین کا کوئی ایسا کام، اگر مذہب کا کوئی ایسا کام جو دین کی اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر اس سے دشمن غلط فائدہ اٹھا رہا ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ ایک اور کام کر لیں، اس کو تبدیل کر دیں۔ البتہ اس جو میں نے عرض کی اس پہ توجہ ضروری ہے۔ اگر وہ دین کی اساس ہے، اگر وہ دین کی بنیاد ہے، تو ایسا نہیں اگر دشمن اس کا مذاق اڑائے تو ہم چھوڑ دیں۔ فرض کریں ہمارے نماز پڑھنے کا اگر دشمن مذاق اڑاتا ہے، یا حج کرنے کا، طواف کرنے کا، تو ایسا نہیں ہم اس کو چھوڑ دیں۔ وہ چیزیں جو دین کا جز نہیں ہیں، حصہ نہیں ہیں، لیکن اس سے اگر آپ دیکھتے ہیں دشمن غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی حالت بدل دیں، اس کا طرز بدل دیں۔ اس کے بعد والی آیت میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور نہیں چاہتے کافروں میں سے، من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو تم پر۔ وہ تو چاہتے نہیں ہیں، ان کا تو ارادہ یہی ہے۔ لہٰذا اگر تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب کوئی تمہیں نعمت ملتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ان کا ارادہ یہ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ خدا خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔
پروردگار اگر چاہے تو یہ اس کے ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، مشیت پروردگار کو یہ روک نہیں سکتے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، وہ تو بڑے فضل والا ہے۔ فضل والا ہے یعنی وہ تمہاری جو تم سمجھ رہے ہو تمہاری ضرورت، اس سے اضافی تمہیں دینے والا ہے، اور وہ تو بڑی عظمت والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو تمہیں فضائل دیے اس سے وہ زیادہ دینے والا ہے۔ لیکن اگر دشمن جتنے بھی اس کے ارادے ہیں، جتنی اس کی کوششیں ہیں وہ کرتا رہے، تب بھی ناکام رہے گا، کیونکہ مشیت اور ارادہ پروردگار یہ ہے کہ وہ تمہیں سر بلند رکھے۔ لہذا پروردگار ہمیں بھی توفیق دے، ہم دینی اقدار کی پاسداری کریں، اور ایک چھوٹا سا حکم بھی، یہ دیکھیں ایک بات تھی، ایک کوئی بہت بڑا عقیدہ نہیں تھا، ایک بہت بڑا واجب دینی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی گفتگو کا ایک کلمہ تھا، اس کی بھی قرآن کریم نے اصلاح کی ہے اور کہا کہ اس سے پرہیز کریں۔ لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم بظاہر دین کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پہ بھی کاربند رہیں، اور خدا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔